نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی توفیق سے اس مسجد میں ہماری پہلی ملاقات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملاقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام، وہ میسج سنایا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا پیغام لے کر آئے۔ سیدنا عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے مجھے بتوں کی عبادت سے نفرت تھی۔ یہ میں اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ ایک شکل، مورتی، صورت
اپنے ہاتھوں سے گھڑیں، اپنے ہاتھوں سے بنائیں۔ جب انسان کی شکل بن جائے، تیار ہو جائے، تو پھر اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ کہتے ہیں میں نے سنا کہ مکہ پاک میں ایک آدمی آیا ہے، وہ بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو کوئی ہم خیال تو ملا ہے۔ میں نے مکہ کی طرف سفر کیا۔ مکہ میں آپ سے ملاقات کا پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ ان کا نام نہ لو وگرنہ لوگ تجھے بھی ماریں گے۔ سارے لوگ ان کے دشمن تھے۔ میں نے چپکے سے آپ سے ملاقات کی تو میں نے پوچھا ما انتا، آپ کیا چیز ہیں، کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں۔ میں نے پوچھا وما نبی، نبی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ارسلنی اللہ، اللہ پاک نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے۔ رسول، مسنجر، پیغمبر۔ اللہ کا پیغام میرے پاس آتا ہے، میں اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کی بما ارسلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں؟ آپ کو جو میسج ملا ہے، پیغام، وہ بنیادی کیا ملا ہے؟ تو آپ نے دو باتیں عرض کی۔ آپ نے فرمایا ارسلت بصلۃ الارحام وکسر الاوثان، اللہ پاک نے مجھے رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے بھیجا ہے اور بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ بت توڑ دو، رشتہ داریوں کو ملا دو۔ یہ بنیادی پیغام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسر الاوثان، اوثان عربی زبان کا ایک لفظ ہے، واسانن کی جمع ہے اوثان، جیسے قلم کی جمع اقلام ہے۔ وسن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت ہوتی ہے، جس کی بھی عبادت ہوتی ہے۔ وہ کوئی پتھر ہو تب اس کو وسن بولتے ہیں، وہ کوئی درخت ہو اس کو وسن بولتے ہیں، وہ کوئی پہاڑ ہو اس کو وسن بولتے ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ پاک کے سوا اگر کسی قبر کی عبادت بھی ہوتی ہے تو عربی زبان میں اس کو وثن بولا جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تھے تو آپ کی آخری دعائیں میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے میرے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ برباد کرے یہودیوں کو، عیسائیوں کو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پیغمبر جب فوت ہو جاتے ان کو دفن کر دیا جاتا، اللہ کو چھوڑ کے پیغمبروں کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ان یہودیوں عیسائیوں کو برباد کرے، اے میرے اللہ تو نے میری قبر کو ایسے وثن نہیں بنانا، میری قبر کی حفاظت تو نے کرنی۔ اس قبر کو بھی عربی زبان میں وثن بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلم شریف میں ہے جب مکہ فتح ہوا تو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تلوار تھمائی کہ علی جاؤ
لا رأیت قبرا مشرفا الا سویتہ ولا صورتا الا طمستہ. علی یہ تلوار لے جاؤ، ساتھیوں کو ساتھ لے لو، جو تجھے تصویر نظر آئے اس کو مٹا دینا. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، جو قبر تجھے ایک بلش سے اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی عبادت سے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر آقا اللہ کی عبادت میں لگانے کے لیے آئے کہ اللہ کے سوا یہ بندے کسی اور کے سامنے نہ جھکیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا اسلام کو قبول کرتا ہے، پیچھے ہٹا، آپ کو سجدہ کرنے لگا. آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا ہے آقا جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. اب میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سردار ہیں، آپ میرے پیر و مرشد ہیں. آقا اب میں نے اس سردار کو سجدہ نہیں کرنا، اب میں نے آپ کو سجدہ کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، کب تک ہم جاہلیت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کب تک اٹھاڑیوں والی زندگی گزاریں گے؟ کبھی تو ہم علم کی دنیا میں سانس لے لیں. سنن نبی داؤد، ہر چیز، ہر قسم کی چیز ہمیں نیٹ سے مل جاتی ہے. ہر قسم کی چیز آج نوجوان تلاش کر لیتا ہے. کیا ہم اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثیں نہیں تلاش کر سکتے؟ قیامت کے دن کوئی اس دور کا آدمی نہ کہے کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث آپ کی عام زبان فام میں ترجمہ آ چکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا. آپ نے فرمایا نہیں، یہ امت اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیاری ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس امت کے لیے اپنے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں رکھا. ہاں، لو کنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدے کی اجازت دے دیتا نا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں. ایک عورت کے ذمے خاوند کے کتنے حقوق ہیں اس حدیث سے آپ اندازہ لگا لیں. ساتھی کہہ رہے تھے اس عنوان پہ، یہ عنوان کبھی بیان کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی ہوئی ہے، مسئلہ پوچھتی ہے. آپ نے جواب دیا. آپ نے پوچھا آزات و زوجن انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ عرض کرتی ہاں شادی شدہ ہوں، میرا شوہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیسے رہ رہی ہو؟ سنبھل کے ذرا زندگی گزارنا. ہوا جنتو کی ونارو کی، کیونکہ تیرا شوہر تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. شوہر کو راضی کر لو گی جنت لے لو گی، ناراض کر بیٹھو گی اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. مرد کے لیے دنیا کے اندر جنت جہنم اس کے ماں باپ ہیں، عورت کے لیے شادی کے بعد اس کا شوہر جنت جہنم. آپ فرما رہے ہیں میری شریعت کے اندر سجدہ جائز نہیں. اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں. اب بتاؤ خان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اعلیٰ ذات، آپ سے اعلیٰ کائنات میں کوئی نہیں آیا. اگر آپ کو اللہ کے سوا سجدہ جائز نہیں تو اور کس کے لیے جائز ہے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے فتاوے کے اندر لکھا ہے کہ تعظیمی سجدہ پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ نے اللہ کے سوا سجدہ حرام کر دیا ہے.
پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمہ اللہ تعالی، ان کا کلپ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میں نے خود سنے۔ وہ کہتے ہیں اس امت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ یہ جاہلیت کی زندگی ہے۔ اس امت کا ایک ہی تو اتفاق ہے، جو مرضی مسلک کو ماننے والا ہو، ایک بات پہ اس امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے سوا اس امت کے لیے کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے بزرگ فوت ہوئے، صحابہ کرام، محدثین، اولیاء کرام۔ آج کے دور کا بھی کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے، جس مرضی مسلک کو ماننے والا ہو، ان کا امام آگے آ جائے، جنازہ تیار ہو گیا، امام صاحب نے جنازے کی نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، ان مولوی صاحب سے پوچھ لو، مولانا صاحب یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کہتے تھے جس نماز میں رکوع نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، جس نماز میں سجدہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی۔ ارے یہ بھی تو نماز ہے، نہ آپ نے رکوع کیا نہ سجدہ کیا۔ آپ کے امام صاحب آپ کو بتا دیں گے، ارے نادان، سامنے بزرگ ضرور ہے، ولی ضرور ہے، لیکن ان کے جسم سے روح نکل گئی، جسم سخت ہو گیا، ایک بت کی شکل اختیار کر گیا۔ اب اللہ کہتا ہے، او میرے بندے، تو مجھے بھی رکوع نہ کر، مجھے بھی سجدہ نہ کر۔ اللہ کیوں نہ رکوع کروں، کیوں نہ سجدہ کروں؟ میں رکوع میں جاؤں گا تو یہی کہوں گا اللہ اکبر، بزرگ بڑے نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے۔ سجدے میں جاؤں گا یہی بولوں گا اللہ اکبر، یہ ولی بڑے نہیں، بڑی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، دور سے دیکھنے والا کہیں یہ نہ دیکھ لے، جس طرح لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ بھی ایک جسم سخت ہو گئے، روح نکل گئی ہے، یہ اس بت کو، اس میت کو رکوع کر رہا ہے، اس میت کو سجدہ کر رہا ہے۔ جو اللہ اپنی توحید میں اتنا حساس ہے، اتنا غیرت مند ہے کہ ولی، صحابی، محدث، اللہ کے ولی اور پیر کی میت چار پائی پہ سامنے پڑی ہو، اللہ رکوع اور سجدے کی اجازت نہیں دیتا، تو جب یہ مٹی کے نیچے چلی جائے تو پھر رکوع اور سجدے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ کب تک ہم جہالت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ کبھی تو علم کی دنیا میں سانس لے لیا کرے ہم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی پہلا مقصد ہے کہ آپ بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لگانے کے لیے آئے۔ یہ تو اللہ کی عبادت تو ہم نے شروع کر دی ہے، بت تو ہم نے توڑ دیے، بتوں کی عبادت تو ہم نہیں کرتے، لیکن جو آپ کا بنیادی دوسرا مقصد ہے ہم نے اس کی بھی دھجیاں اڑا دی۔ کیا مقصد ہے؟ آپ فرماتے ہیں بکسر الاوثان، بتوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، وصلۃ الارحام، اور میں رشتہ داریوں کو ملانے کے لیے آیا ہوں۔ جس طرح شرک بڑا خطرناک گناہ ہے، اس طرح اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا بھی بڑا خطرناک جرم ہے۔ جس طرح ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرک آدمی کا کوئی عمل، کوئی اچھا کام اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يقبل اللہ عمل قاطع، رشتہ داری کاٹنے والے کی بھی کوئی نیکی بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ جس طرح قرآن پاک میں ہے نا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری شریف میں، آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ داری کاٹنے والا میرا غلام جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے رشتہ داری والا معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر تو میری اور آپ کی تربیت یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے رشتہ دار کافر ہیں، بے نماز ہیں، بدعتی ہیں، مشرک ہیں، آپ پھر بھی ان سے اچھا سلوک کریں۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, इन्ना वली अल्लाह व सालिहुल मोमिनीन, मेरे दिल के अंदर मोहब्बत, प्यार, दोस्ती अल्लाह की है, अल्लाह के ईमान वाले बंदों की है। मेरे दिल के अंदर काफर की कोई मोहब्बत नहीं है, मुशरिक से मैं प्यार नहीं करता, मैं ईमान वालों से प्यार करता हूं। हां, जो ये मक्का वाले हैं इनसे जो मैं नरमी वाला सलूक करता हूं, इन्नहुम आला अबी, वो मेरे बाप के खानदान वाले हैं। काफर हैं, मुशरिक हैं, आपके दुश्मन हैं, लेकिन आप उनसे जब फैसला करते नरमी वाला पहलू इख्तियार किया करते थे। आप फरमाते हैं क्या वजह है? आप फरमाते इन्नहुम आला अबी, वो मेरे बाप का खानदान है, रिश्तेदारी की वजह से मैं उनसे नरमी से पेश आता हूं। हमारा इस्लाम हमें यह दरस देता है कि रिश्तेदार काफर भी अच्छा सलूक करे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशमी लिबास तोहफतन दिया, तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने वो रेशमी लिबास अपने काफर भाई को मक्का की तरफ तोहफा भेज दिया था। हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे बीवी बच्चे तो हैं ही मुसलमान, वो हमारे रिश्तेदारों के तो हम पे डबल हक के, एक इस्लाम का, एक रिश्तेदारी वाला। इसलिए अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना सीखे। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला दरस दे रहे थे, किसी ने कहा दुआ करो। कहते हैं ऐ मेरी मजलिस वालों, मैं कसम देता हूं उस आदमी को जिसने अपने किसी रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ा हुआ है, हम अल्लाह से मांगने लगे हैं वो हमारी मजलिस से उठ जाए। जिसकी अपने किसी रिश्तेदार से कता तलकी है वो हमारी मजलिस छोड़ दे, क्योंकि मैंने अपने महबूब पैगंबर से सुना है जिस मजलिस में एक भी रिश्तेदारी काटने वाला हो और बाकी उसको समझाए ना, उस पूरी मजलिस पे अल्लाह की रहमत नाज़िल नहीं होती। मैं कसम देता हूं तुम में से कोई अगर है रिश्तेदारी तोड़ने वाला तो उठ जाए। हम दुआ करने लगे, एक नौजवान खड़ा हुआ, उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जरा ठहरिएगा मैं अभी आता हूं। गया नौजवान, वापस आ गया, कहा हाँ अब्दुल्ला अब दुआ करो। कहा अब क्या हो गए? कहा एक मेरी खाला थी, कई दिनों से मेरा और उनका बोलचाल बंद था, अभी अभी मैं सुलह करके मुआफी मांग के आ रहा हूं। हमारा इस्लाम, हमारी तरबियत यह करता है कि अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अहब्बा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी असरिही। सहीह बुखारी में आप फरमाते जो आदमी दो चीजें पसंद करता है, एक अल्लाह उसको वाफर रिज़्क़ अता करे, जब भी उसको जरूरत पेश आए तो उसकी जेब खाली ना हो, और दूसरा कि अल्लाह उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे। ये दो चीजें ऐसी हैं जो हर बंदा ही पसंद करता है। कोई भी बीमारी को पसंद नहीं करता, कोई भी गुर्बत को पसंद नहीं करता। आप फरमाते हैं जो ये दो चीजें पसंद करता है, एक काम वो करे दोनों अल्लाह कर देगा। कहा एक है, आपने फरमाया फल यसिल राहिमहू, उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक मिलाना शुरू कर दे, अल्लाह बीमारियां भी खत्म कर देगा, अल्लाह गुर्बतें भी खत्म कर देगा। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, आप फरमाते लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी, रिश्तेदारी मिलाना ये नहीं है कि जो आपसे रिश्तेदारी मिला रहा है उससे आप मिलाएं, ये भी रिश्तेदारी मिलाना है, इसका भी सवाब मिलता है। लेकिन जिस रिश्तेदारी मिलाने से गुर्बतें खत्म होती हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, वो रिश्तेदारी मिलाना ये नहीं। पूछा गया वो क्या? आपने फरमाई कुतियात वासलहा, जब आपका रिश्तेदार आपसे ताल्लुक तोड़ने में लगा रहे, आप जोड़ने में लगे रहे।
وہ تو کہہ رہا ہے میرا تیرا جینا مرنا ختم، تو مجھ سے گیا میں تجھ سے گیا، میں مر جاؤں تم نہ آنا، تم مر گئے میں نہیں آؤں گا۔ وہ بار بار جینا مرنا ختم کر رہے، بار بار ظلم اور زیادتی کر رہے، لیکن آپ ویسے ہی اس کو معاف کرتے جائیں اور اس سے تعلق ملانے کی کوشش کرتے جائیں، بار بار جائیں اس کے گھر صلح کے لیے، بیوی بچے لے کر جائیں، تحفے تحائف لے کر جائیں۔ اس سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اس سے غربتیں ختم ہوتی ہیں، اس سے یہ نسخہ کیمیا لے جاؤ گھر کے اندر، اس سے سکون والی زندگی شروع ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کو سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو سنہری اصول بتایا تھا وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا اے علی سل من قطع کا، جو رشتہ دار تجھ سے تعلق کاٹے نا تو اس سے ملایا کر، آتی من حرم کا، اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے وہ تجھے چیز نہ دے، اگر اس کو ضرورت پڑ جائے مانگنے کے لیے آ جائے، پچھلی بات تو بھلا دیا کر، اس کو دے دیا کر۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اے علی اگر سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تیرا رشتہ دار تجھ پہ ظلم کرے، اے علی تو اسے معاف کیا کر، معاف کرنا سیکھو۔ اور بڑے بڑے ڈاکٹروں پہ یقین کر لیتے ہو، لاکھوں روپیہ اپنے علاجوں پہ لگا دیتے ہو، اپنے محبوب پیغمبر کی زبان، پیاری زبان، میٹھی زبان پہ یقین کرتے ہوئے میں اور آپ اپنی بیماریوں کا علاج ایسے بھی کریں۔ سال ہاں سال گزر گئے، عیدیں گزر گئی، بقرعیدیں گزر گئی، ان سے جا کے صلح کرو، اللہ کی قسم بیماریاں بھی ختم ہوں گی، غربتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنا سیکھو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ مسلم شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرتا اللہ کے حبیب جس طرح کے میرے رشتہ دار ہیں اللہ کرے کسی کے نہ ہو، اللہ کے حبیب آسیلوہم ویقطعوننی، میں ان سے رشتہ داری ملاتا ہوں وہ پھر کاٹ دیتے ہیں، میں پھر ملاتا ہوں وہ پھر کاٹ دیتے ہیں۔ احسنوہم ویظلموننی، اللہ کے بھی میں ان سے احسان کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ بدلے میں مجھ پہ ظلم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم سچ کہہ رہے ہو، واقعتاً اگر ایسا معاملہ ہے تو تم تو ان کے منہوں میں خاک پھینک رہے ہو اور اللہ کی مدد تیرے ساتھ اتر رہی ہے۔ جب تک تم یہ کام کرتے رہو گے اللہ کی مدد تیرے ساتھ ساتھ رہے گی، تیرے کاروبار میں، تیری اولاد میں، تیرے بیوی بچوں میں، تیرے بزنس کے اندر اللہ کی مدد تم جہاں رہو گے تیرے ساتھ ساتھ رہے گی۔ کوئی بھی اللہ کا قریبی اس دھرتی پہ نہیں آیا کہ جس کے رشتہ دار اس پہ ظلم نہ کرتے ہو۔ جس کا بھی تھوڑا سا اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا، نمازوں کی پابندی کرنے والا، اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار اس پہ ظلم ہی کرتے ہیں۔ یہ ظلم مجھے اور آپ کے پاس سنہری موقع بن کے آتا ہے، صبر کریں، معاف کریں تو اس ظلم کی وجہ سے ہم اللہ کے قریبی بن سکتے ہیں۔ کیا ہمارے رشتہ داروں نے ہم پہ ظلم کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اب تو وہ معافی کے قابل ہی نہیں رہے؟ کیا ہمارے رشتہ داروں نے ہم پہ ظلم یوسف علیہ السلام سے زیادہ کر دی ہے؟ یوسف علیہ السلام پہ ظلم کرنے والے کون تھے؟ سگے بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ جو بھی اللہ کا قریبی آتا ہے اس کے رشتہ دار اس پہ ظلم کرتے ہیں۔ مار مار کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیے، معصوم بچہ چاند سے حسین چہرے والا مار مار کے کنویں میں پھینک رہے، اس کا کیا قصور تھا؟ کیا جرم تھا یوسف علیہ السلام کا؟ دیکھیں جس کو اللہ مقام دینا چاہتا ہوتا ہے نا اس پہ اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ ابھی بھی ان کے ظلم کی داستان ختم نہیں ہوئی،
अगला दिन आया, पहुंचे, देखा एक काफले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला हुए, दूर से ही गुस्से में आ गए। कहते हैं ये हमारा गंदा भागा हुआ गुलाम तुम्हारे आता है, हमें पैसे दो, ऐसा गुलाम हम नहीं रखते, ये तुम ले जाओ। अपने सगे भाई को चंद सोने के खोटे सिक्कों की खातर बेचने वाले कौन है? सगे भाई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह की कसम मंडियों में बिकते रहे, गुलामी वाली जिंदगी गुजारी है मेरे यूसुफ ने। 30 साल हो गए यूसुफ अलैहिस्सलाम को सब्र करते करते, 30 साल, 30 बड़ा लंबा अरसा है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतने लंबे अरसे में किसी के सामने अपने भाइयों का शिकवा भी नहीं किया था। सब्र के पहाड़, बाप सब्र करने वाला था तो बेटा भी सब्र ही था। मैं और आप तो 5 मिनट किसी के पास बैठ जाए तो लहरें लगा देते, उसके सामने शिकवे, उसके सामने शिकवे, मत तो आए, फिर थक हार के कुछ कर ना सके जी तो मेरा तो सब्र ही है। सूरह यूसुफ पढ़िए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए बचपन से, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों का किसी के सामने तस्करा तक नहीं किया। अल्लाह भी शहंशाह है, जब आजमाता है तो कमाल ही कर देता है। अल्लाह पाक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को शाही घर से निकलवा के जेल में बंद करवा दिया कि जब जेल की दुख भरी जिंदगी शुरू होती है ना, फिर बंदे को बड़ी दास्तानें याद आती। अल्लाह कहता है फलबिथ फिस्सिजनी बिज़ा सिनीन, मेरे यूसुफ को जेल में भी कई साल गुजर गए। कई सालों में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के किसी साथी के सामने भी अपने भाइयों का शिकवा नहीं किया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान मुझे रह रह के याद आ रहा है कि रिश्तेदारी वाला मामला एक ऐसा है जिसकी जजा और सजा अल्लाह नकद देता है, नकद। इसमें अल्लाह देर तो करता है लेकिन अल्लाह उधार नहीं करता। रिश्तेदार आप पे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, सब्र करो, इसका बदला अल्लाह आपको नकद देगा, नकद दुनिया में। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जिन्होंने सब्र में अखीर कर दी, रिश्तेदारी निभाने की अखीर कर दी है, फिर अल्लाह पाक ने भी उन्हीं यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया था। और वो भाई जो दिल में तो बड़े खुश थे, हमने बाबा को गेड़ा दिया है, चक्कर दिया है, बाबा को पता ही नहीं चलने दिया। बड़े हम दिल में राजी होते, मौलवी साहब केस तो मेरा झूठा ही था, लेकिन वकील बड़ा टॉप का था, उसकी फीस इतनी थी, उसने जज को ऐसा चक्कर दिए, मैं झूठा केस अपने रिश्तेदारों के खिलाफ जीत के आऊं। अरे नादान इंसान, तुझे नहीं पता चल रहा शैतान तुझसे हाथ कर रहा है, तू ये जीता हुआ केस असल में हार गया है, हार गया है। इसकी सजा भी अल्लाह नकद देता है। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगरचे भाई थे, पैगंबरों का खानदान था, लेकिन जब रिश्तेदारों पे जुल्म होता है तो अल्लाह उनको भी सजा नकद देता है, नकद। वो तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उन जालिम भाइयों के घर से आटा भी खत्म हो गया, गल्ले खत्म हो गए, पत्ते खाने पे मजबूर हो गए थे, पत्ते खाने पे दरख्तों की जड़ें चबाया करते थे। रात की तारीकी में बच्चे भूख से रोया करते थे। जब रिश्तेदारों पे जुल्म करोगे सारी तजारत कारोबार का बेड़ा गर्क हो जाएगा।
ارے نادان انسان، میں اور آپ نہیں جانتے اللہ کو لاکھوں کروڑوں طریقے آتے ہیں تباہ کرنے کے۔ جاؤ چائنا کو دیکھو، سپر پاور سمجھا کرتے تھے لوگ، کہتے تھے ہر بیماری کا علاج تمہیں وہاں سے ملے گا، اللہ نے ویسے تباہ کیا سوچ بھی نہیں تھی۔ آٹا دانا ختم، مجبور ہو کے پتہ چلا مصر کا ایک بادشاہ بنے ہے، بڑا سخی آدمی ہے، بھائی بوریا لے کر مصر میں پہنچے، مصر کے بادشاہ کے سامنے بیٹھے، کہتے ہیں بادشاہ ہم نے سنا ہے تم بڑے اچھے سخی انسان ہو، ہمیں تو کئی دن گزر جاتے ہیں، دن ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا، کہ ہمارے پاس چند سونے کے سکے ہیں، یہ لے لو اور ہم پہ احسان کرو، ہمارا بہت بڑا خاندان ہے، ہمیں غلہ دے دو۔ یوسف علیہ السلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو مجھے مارنے والے میرے بھائی آ گئے، مجھے بیچنے والے میرے بھائی آ گئے۔ اور مزہ اسی زندگی میں اللہ کی قسم، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں کوئی لطف نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ مزہ اس زندگی میں آپ کا رشتہ دار آپ پہ ظلم کرتا رہے، آپ احسان کریں۔ یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ بن چکے تھے، فوج ان کے کنٹرول میں ہے، چاہتے تو ایک ایک تھپڑ کا بدلہ لے سکتے تھے۔ ظالم بھائی ہیں، ہم تو انتظار میں ہیں نا، کبھی تو میری داڑھ کے نیچے آئے گا نا، پھر اس کو سبق سکھائیں گے۔ یہ دیکھ داڑھ کے نیچے آ چکے ہیں، سورہ یوسف کو کبھی اس انداز سے بھی پڑھ لیا کرو۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے ظالم بھائیوں پہ ظلم کا بدلہ کیا، احسان کیے کہ ان کو غلہ بھی وافر دے دیا ہے اور پیسے بھی واپس کر دیے۔ یہ سونے کے سکے لے کے آئے جن کی خاطر یوسف کو بیچا تھا، لے جاؤ۔ گھر جا کے کہتے ہیں بابا مصر کا بادشاہ بڑا اچھا آدمی ہے، دیکھ اس نے ہمیں غلہ بھی وافر دیے اور ہمیں پیسے بھی واپس کر دیے۔ ایسا احسان ظالم بھائیوں پہ۔ ہمارا اسلام ہمیں یہ تربیت دیتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر، یہ ہندوؤں کی سوچ ہے، اسلامی سوچ نہیں ہے۔ پھر آئے، پھر غلہ دیا، پھر آئے، باتوں باتوں میں واقفیت ہوئی تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے وہ کوئی یوسف کو بھی جانتے ہو، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا، تمہیں یاد ہے تم اپنے بھائی یوسف سے کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ اب ان کی آنکھ کھلی ہے، غور سے دیکھا، اس کی شکل تو بابا سے ملتی ہے، کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں آنا یوسف، تمہارے تھپڑ کھانے والا میں یوسف ہی ہوں، جسے تم نے غلام بنا کے بیچ دیا تھا، میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں۔ بھائی کہاں پر رہے ہیں؟ ڈر رہے ہیں کہ ہمارا بھائی جس پہ ہم نے ظلم کی انتہا کر دی وہ مصر کا بادشاہ ہے، آج تو ہم سے چن چن کے بدلہ لے گا۔ وہ ڈر رہے، کانپ رہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے ظلم کی داستان تو بہت لمبی ہے لیکن تم میرے بھائی ہو، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی بدلہ نہیں۔ یغفر اللہ لکم، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میرا اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ ہمارا اسلام اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کے اللہ کا قریبی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا مکہ پاک سے روتے ہوئے نہیں نکلے تھے؟ جناب ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں آپ کی آخری نگاہ
मक्का पाक की बस्ती पे पड़ रही है, बैतुल्लाह को देख रहे हैं, मक्का बस्ती को देख रहे हैं, और आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तार हो रही है। आप कह रहे हैं मक्का, ऐ मेरे रब के शहर, ऐ मेरे रब के घर, मेरे दिल के अंदर तेरी मोहब्बत बड़ी है, तेरा प्यार बड़ा है, दिल नहीं चाहता मैं तुझे छोड़ के चला जाऊं, लेकिन ये मेरी कौम के लोग मुझे इधर रहने नहीं दे रहे। लौला खरजूनी मां खरजतु की अबदा, अगर ये मुझे ना निकलने पे मजबूर करते तो मैं कभी ना जाता। अब तो इन मेरे खानदान के सरदारों ने गलियों में ऐलान करवा दिए, जो मोहम्मद का सर लाएगा उसको 100 ऊंट इनाम दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए निकले। बुखारी शरीफ में मैंने पढ़ा है, आप मदीना पाक में भी जाके मक्का की याद में रोते रहे। देश की मोहब्बत वो जानते हैं जो प्रदेश में रहते हैं। अपने देश में रहने वालों को देश की मोहब्बत का पता नहीं होता। पूछो जो बैरून मुल्क में रहते हैं कि अपने देश से कैसी मोहब्बत होती है। एक दफा जनाब अबू बकर सिद्दीक, बिलाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे बैठे, मक्का की याद आई, अबू बकर रो रहे हैं, बिलाल भी रो रहे हैं, दोनों को देख के नबी अलैहिस्सलाम ने भी रोना शुरू कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तमाम तेरे बंदों के दिल तेरे इख्तियार में है, ये दिल मेरा भी तेरे इख्तियार में। अल्लाह, इस दिल में मक्का की मोहब्बत बड़ी है। अल्लाह, मैं तेरा पैगंबर तुझसे दुआ करता हूं, जिस तरह इस दिल में मक्का की मोहब्बत है, तू मदीने की मोहब्बत भी डाल दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जुदाई में रोते रहे। किन्होंने निकाला? रिश्तेदार जालिमों ने जुल्म करके निकाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे। आज 10-12 हजार का लश्कर लेकर फातिहाना हैसियत से आप मक्का में दाखिल हो रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची जगह तशरीफ फरमाए, मक्का के सारे लोग कैदी बन के सामने बैठे। आपने पूछा, ओ मक्का वालों, तुम्हारे सारे जुल्म मुझे याद है, तुम ही फैसला करो, आज तुम्हें मुझसे क्या तवक्को है? उन्होंने कहा, करीम बाप के करीम बेटे हो, आपसे अच्छी नरमी वाली तवक्को है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ओ मक्का के मेरे खानदान वालों, मेरी और तुम्हारी मिसाल मेरे भाई यूसुफ की तरह है। अगर तुम्हारे जुल्म की दास्तान लंबी थी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी जुल्म की इंतहा कर दी थी। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को माफ कर सकते हैं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं माफ कर सकता? ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाहु लकुम। मक्का वालों, आज तुमसे कोई बदला नहीं, तुम इस्लाम को कबूल करो, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ कर देगा। बाकी सुन्नतों पे बड़े बहस, बड़े मुनाजरे करते हो, तो क्या अपने रिश्तेदारों को माफ करना यह हमारे महबूब पैगंबर की सुन्नत नहीं है? मेरे हबीब की यह तालीम नहीं है? आखिरी बात अर्ज करता हूं, वक्त काफी हो रहे। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खाला के बेटे गरीब थे। जनाब अबू बकर सिद्दीक उनको पूरे महीने का खर्चा दिया करते थे, पूरे महीने का खर्चा देते थे। जब जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की बेटी पे तोहमत लगी, महीने के बाद कुरान नाज़िल हुआ, ये झूठ है, बोहतान है, और जो तोहमत लगाने वालों में थे उनको 80 कोड़े लगाए जाए। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक ने देखा कि वो खाला के बेटे मिस्ता, जिनको पूरे महीने का खर्चा देते थे, वो भी तोहमत लगाने वालों में, उनको भी कोड़े लग रहे। जनाब अबू बकर सिद्दीक देखकर गुस्से में आ गए। ऐ मिस्ता, पूरा मदीना भी मुखालिफ हो जाता, तेरा हक नहीं बनता था? जिस पे बंदा एहसान करता हो
वो ज्यादती करे तो बंदे को गुस्सा ज्यादा आता है। उधर खड़े कहते हैं ए मिस्ता, अल्लाह की कसम है आइंदा से अबू बकर तुझ पे एक दिरहम भी खर्च नहीं करेगा, एक दिरहम भी, बस मेरा तेरा ताल्लुक खत्म। अब आप ठंडे दिल के साथ सोचिए, सैयदना मिस्ता एक इंसान है, उनसे गलती हो गई। दरअसल मेरी और आपकी सोच ये होती है कि मेरे रिश्तेदारों को फरिश्ता होना चाहिए जिनसे कोई गलती ना हो। ऐसा हो नहीं सकता, हम इंसान हैं तो हमारे रिश्तेदार भी इंसान हैं। सैयदना मिस्ता से गलती हुई है, अल्लाह ने सजा दिलवाई है, इनको 80 कोड़े लगाओ। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक का वाकई ये हक नहीं बनता था कि वो ये कहे बस मेरा तेरा ताल्लुक खत्म। उधर ही खड़े अल्लाह ने कुरान पाक नाज़िल कर दिया। वो कैसे खुश नसीब लोग थे, जिनसे गलती हो जाती तो उनकी इस्लाह के लिए अल्लाह कुरान नाज़िल कर देता था। अल्लाह ने कहा वला यातली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्साती अय्यूतु लिल कुर्बा। अबू बकर तुम बड़े फजल वाले हो, तुम्हारा मुकाम बड़ा है, ये जो तुमने बात की है ये तुम्हारी शान शान नहीं है। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम। अबू बकर क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुझे मुआफ कर दे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, कहते अल्लाह मैं सब कुछ कुर्बान इसलिए कर रहा हूं कि तू मुझे माफ कर दे। कहा अबू बकर तुम अपने रिश्तेदार मिस्ता को माफ करो, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। इसलिए माफ करना सीखो, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक मिलाते रहें, वो तोड़ते रहें, आप मिलाते रहें, आप फिर कोशिश जारी रखें, मरते दम तक वो तोड़ते भी रहे, जुल्म भी करते रहे, आप माफ करते रहें, एहसान करते रहें। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बुनियादी ये 2 पैगाम हैं, सारी जिंदगी इनको समझकर इनके मुताबिक जिंदगी गुजारने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। ये आपका बुनियादी पैगाम है कि आप बुतों को तोड़ने के लिए आए हैं, सिर्फ अल्लाह की इबादत पे बंदों को लगाने के लिए आए हैं और रिश्तेदारियों को मिलाने के लिए आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।